اسلام سیکھیں اس سیریز کا یہ پہلا سبق ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کن چیزوں پر یقین کرتا ہے۔ پہلا سوال ہے تم کون ہو۔ یہاں پر نام نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، طاہرہ ہو، رازق ہو، صائمہ ہو، بلکہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے مذہب کا نام کیا ہے۔ مذہب یعنی کہ ریلیجن، ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہے اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام ہی سکھاتا ہے۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کے کاموں میں مدد کرنے والا، بندگی کے لائق یعنی عبادت کے لائق، ورشپ کے لائق، پوجا کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ رسول یعنی کہ اس کے میسنجر ہیں، اس کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو انہوں نے انسانوں تک پہنچایا، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اسلام ہی سچا دین ہے، اور اس دنیا کی اور اس کے بعد آنے والی دنیا کی، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان دونوں دنیا کی، یعنی جو ٹیمپرری ہے یعنی یہ دنیا، اور جو پرماننٹ ہے یعنی اس کے بعد والی دنیا، دونوں دنیا کی بھلائی کس میں ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، قرآن کی بات مانیں۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں الفاظ کو، لفظ کو، ورڈز کو۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون ایسا چیز ہے جس کو پڑھ لینے کے بعد، زبان سے بول دینے کے بعد اور دل سے مان لینے کے بعد، تو زبان سے اقرار کر دینا اور دل سے تسلیم کر لینا، مان لینا، اگر یہ دو کام کوئی کر دیتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے کوئی، الہ کوئی کا کوئی خدا، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی پہلے ہی انکار ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ تو اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ طیبہ یعنی پاک، یعنی ایسے الفاظ جو کہ پاک ہیں، اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت، شہادت یعنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ تو کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان یقیناً محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، ورسول اور اس رسول ہیں۔ بتاؤ ہم کس کے بندے ہیں؟ بندے یعنی کہ غلام، تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے غلام نہیں ہیں۔ غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے، یعنی اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کس کا نام ہے؟ جس نے ہمیں اور تمام انسان، جنات، فرشتے، زمین، آسمان اور تمام کی تمام چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اور اس چیز کو کرنے کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ الصمد ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو چلانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود چل رہی ہیں پاگلوں کی طرح، تو جو ایسا کہتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینے والا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کافر کہتے ہیں، کافر کہلاتے ہیں وہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے کو ہم مشرک کہتے ہیں، یعنی شریک کرنے والے۔
اللہ کو بھی مانتے اور دوسروں کے بھی مانتے ہیں، تو یہ کام اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے کیا کہتے ہیں شان میں ہے کہ وہ ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا کافر اور مشرک کی معافی ہوگی؟ ہرگز نہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ہے بت وغیرہ پر پھول چڑھانا، ہاتھ جوڑنا، سجدہ کرنا۔ کیسا ہے؟ ہاتھ جوڑنا یہ بھی نہیں کر سکتے، سجدہ کرنا اور بت پر کیا کہتے ہیں بالکل ناجائز، حرام اور شرک ہے۔ اگلا سوال ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے، علم و قدرت کے اعتبار سے، علم کا میننگ ہوتا ہے نالج اور قدرت کا میننگ ہوتا ہے طاقت، تو اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ کا علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کو دیکھ سکیں، اسی لیے اللہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، آخری رسول اور پیغمبر ہے، اور ہم کیا ہیں ان کے؟ ہم امت ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی نہ مانے، وہ کیسا ہے؟ جو شخص ہمارے نبی کو اللہ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول یقین کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے، یعنی سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، یعنی انہوں نے جو جو کہا بلا چونچرا کے ان کو ماننا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے۔ قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے مجھ پر اتاری ہے۔ تو قرآن پاک کس پر اتاری گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ اتارا گیا یا تھوڑا تھوڑا، یعنی ایک ہی بار میں پورا اتار دیا گیا، پورا دے دیا گیا، یا تھوڑا تھوڑا وقت کے اکارڈنگ؟ تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ۔ اگلا سوال ہے کتنے سالوں میں پورا قرآن نازل ہوا؟ تو قرآن 23 سال میں پورا نازل ہوا۔ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا؟ ایک فرشتے ہیں جبرائیل جن کا نام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے سے لکھوا دیتے تھے۔ تو یہ پروسیس تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت یا سورہ سنا دیتے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے اور کسی لکھنے والے سے لکھوا دیتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، وہ لکھنا یا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کا حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کا پیغام پیغمبروں کے پاس لانا، اور پیغمبر پھر اسے انسانوں کے پاس پہنچا دیتے تھے۔ فرشتے کون ہیں اور کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی بندے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ خاکی، یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے، اور فرشتے نور سے بنائے گئے، لائٹ سے بنائے گئے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک نورانی بندے ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت، اور نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں کیونکہ انسان نہیں ہیں، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طریقے سے بنایا۔ فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے ان گنت ہیں، بہت ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے کس جگہ رہتے ہیں؟ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں رہتے ہیں۔ کیا فرشتے انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر آ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمے میں کیا کیا کام ہیں؟ فرشتے الگ الگ کاموں پر مقرر ہیں،
بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، بعض مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، بعض یعنی کہ کچھ، بعض مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، بعض بندوں کے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں، بعض جنت اور جہنم کے انتظامات پر لگے ہیں، بعض صرف اللہ کی یاد اور پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرے کہ فرشتے ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کیسا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے۔